الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تصوف کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہمارے آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. وہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے. اس سوال کا جواب اس لیے بھی ضروری ہے کہ تصوف کا لفظ آتے ہی پتہ نہیں کیا بات ہے. اس سوال کا جواب اس لیے بھی ضروری ہے کہ تصوف کا لفظ آتے ہی پتہ نہیں کیا بات ہے. بہت سی پیشانیاں شکن آلود ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس لفظ سے بڑی کوفت ہوا کرتی ہے. حالانکہ تصوف نہ دین سے الگ کوئی چیز ہے نہ شریعت سے متصادم کوئی چیز ہے. دو جملے میں اگر اس کا جواب دیا جائے کہ تصوف کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تربیت کا وہ نظام ہے جسے اس دنیا کے سب سے زیادہ عظیم انسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. تصوف کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تربیت کا وہ نظام ہے جسے اس دنیا کے سب سے زیادہ عظیم انسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. میرے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ آگے سفر میں جا رہے تھے تو سہارنپور رک گئے اور بہت دنوں سے ان کو اشکال تھا کہ مجھے شیخ کے پاس جا کر کے پوچھنا ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، کیا چیز ہے. تو وہ ایسے وقت میں خانقاہ میں آئے کہ وہ وقت حضرت کا تصنیف و تالیف کا وقت تھا. اس وقت حضرت اپنے خلوتگاہ میں رونق افروز ہوتے تھے اور تصنیف و تعلیف کے کام میں مشغول رہتے تھے اور اس وقت کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. اب مولانا پہنچے، بڑے آدمی تھے، تو کہا خادم نے کہ حضرت تو اس وقت مصروف ہے، اس وقت ملاقات نہیں ہوگی. کہا بھائی مجھے آگے جانا ہے، بہت کم وقت ہے، جلدی ہے، جانا ہے. چنانچہ تقاضا ان کا پھر حضرت شیخ کو خبر دی گئی تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو ان کو. پہنچا دیا تو حضرت کا وہ حجرہ جس میں بیٹھ کر تصنیف و تعلیف کرتے تھے، چاروں طرف کتابیں لدی ہوتی تھی، بیچ میں حضرت شیخ رونق افروز ہوتے تھے اور بمشکل اتنی جگہ سامنے کو رہتی تھی کہ دو لوگ بیٹھ جائیں، بس تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اتنا تنگ کمرہ تھا. چنانچہ مولانا پہنچے، سلام کیا شیخ سے اور کہا کہ میں تو ایک سوال کے لیے آیا ہوں، سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ تصوف کیا چیز ہے، کیا بلا ہے؟ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں
حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ علم کا دریا تھے. فرمایا مولانا تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ. بس یہ تصوف ہے. اس کو سن کر مولانا مطمئن ہو گئے، جواب مل گئے. بعد میں مولانا فرماتے ہیں، مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں اتنے جواب لے کر کے آیا تھا کہ شیخ یوں کہیں گے تو میں اس کا یہ جواب دوں گا، یوں کہیں گے تو یوں جواب دوں گا، یوں کہیں گے تو یوں جواب دوں گا. اتنے سب لے کے آیا تھا. لیکن جب شیخ سے پوچھا اور شیخ نے ایک ہی بات فرما دی کہ تصوف کیا ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک فإن لم تکن تراہ. میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تصوف کی انتہا ہے. تو شیخ نے فرمایا بس یہ ہے تصوف مولانا. یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس نعمت کو لینے کے لیے یہ تصوف ہے. بس مولانا حبیب الرحمن صاحب بہت مطمئن ہو گئے، بڑے خوش ہوئے اور کہا میں تو بہت سارے جوابوں کا انبار آپ کے پاس لے کے آیا تھا کہ شیخ ایسا کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا، شیخ ایسا کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا، شیخ ایسا کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا. جی اب دیکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز میں کھڑے ہو ایسے کھڑے ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اعلیٰ درجے کی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. آقا ایک دم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اتنا تو تصور ہونا ہی چاہیے. میرے پیاروں، اگر نماز کے اندر مجھے آپ کو یہ دولت نصیب ہو جائے، یہ نعمت حاصل ہو جائے، اللہ اکبر کہتے ہی یہ تصور میں ہم ڈوب جائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. کون اللہ؟ جو اس پورے شہنشاہ، اس پورے عالم کا شہنشاہ ہے، پورے دنیا کا بنانے والا خلاق عالم کے سامنے کھڑا ہوں. رب کائنات جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے، اس اللہ کے دربار میں، اس اللہ کے حضور میں میں کھڑا ہوں. یہ تصور اور یہ عظمت ہو. جی اب بتائیے کیا کیفیت ہوگی اگر یہ تصور ہو جائے نماز میں تو. لیکن ہر آدمی اپنے کو جانتا ہے کہ کس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری کیفیات ہوتی ہیں. ارے اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ کو میں دیکھ سکتا ہوں، تو یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس پر حضرت نے ایک اضافہ فرمایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دکھ رہا ہوں. میں اللہ کو دکھ رہا ہوں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ ہو، مجمع ہو اور کوئی آدمی ایسا آ جائے جو اپنے کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہے، یا کوئی مجرم آ جائے جی تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. جی تو میرا اللہ ایسا بصیر ہے، ایسا دیکھنے والا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے بیچ میں بھی میں اگر ہوں تو وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس پر حضرت نے اضافہ فرمایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. پھر اور ترقی ہو تو پھر یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جی یہ تصوف کی انتہا ہے اس نعمت. اور پھر جب یہ نماز میں اس کی مشق ہو جائے گی اور یہ تصور نماز میں رہنے لگے گا تو میرے پیاروں پھر 24 گھنٹے ہی ہر لمحہ، ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں،
ہر وقت اس کو یہ کیفیت حاصل ہوگی، یہ نعمت اس حاصل ہوگی کہ ہر وقت اس کو یہ تصور ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں، غائب نہیں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردیہ سلسلے کے بڑے شیخ وقت تھے جی، ان کی خانقاہ میں طالبین آتے ہی جاتے رہتے تھے، اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے لوگ قیام کرتے تھے خانقاہ میں اپنی اصلاح کے لیے۔ ایک اور آئے نوجوان رہنے لگے، کچھ وقت گزرا، اب وہ دھیرے 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 اپنے مرشد کے محبوب نظر بنتے جا رہے ہیں اور اپنے شیخ کی آنکھوں کے تارہ بن رہے ہیں، قرب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بقیہ جو اور طالبین تھے، مریدین تھے جو ان سے پرانے تھے، تو انسانی فطرت ہے حسد کا پیدا ہونا، تو حسد ہوا کہ نہیں ابھی آیا جمعہ 8 دن اور یہ اتنا قریب ہو گیا، اتنی حضرت کی توجہ، اور ہم تو اتنے دن سے جھک مار رہے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ چرچے چیمے گوئیاں چلی، تو مرشد محترم تک پہنچ گئی بات۔ اچھا، تو اب سمجھانے کے لیے، عملاً سمجھانے کے لیے، تقریر کے ذریعے نہیں، عملاً سمجھانے کے لیے سب کو بلائے اور مرغے منگائے، جتنے خانقاہ میں طالبین تھے اتنی تعداد میں مرغے منگائے اور سب کو دے دیا ایک ایک، اور چھری دے دی، پلیٹ دے دی، کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، بس اتنا مرشد نے فرما دیا، ایسی جگہ جس کو ذبح کر کے لے آئیے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ سب چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آنا شروع ہو گئے جی، اب حضرت کے پاس، ہاں بھائی ذبح کر لیا کہ جی حضور، پیش کر دیا، ہٹایا اس کا کپڑا، دیکھا ذبح کیا ہوا گوشت رکھا ہے۔ حضرت پوچھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا نہیں دیکھا حضرت۔ ایک آئے، 2 آئے، 10 آئے، سب آ گئے۔ اب حضرت پوچھتے بھائی سب آ گئے، کوئی رہا تو نہیں؟ ادھر ادھر دیکھا، کہا حضرت وہ ایک ہے، نام لیا، ہاں وہ نام انہی کا نام تھا شہاب الدین، تو وہ شیخ کا نام تو دوسرا ہے، تو کہا وہ شہاب الدین نہیں آئے؟ سب خوش ہو رہے تھے، نہیں کہتے وہ اب تک نہیں آیا، ہو سکتا ہے پتہ کٹ جائے اس کا۔ اب حضرت ناراض ہو گئے، ابھی تک نہیں ہے، سب آ گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد وہ چلے آ رہے، قریب آئے، حضرت کیوں اتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ سب لوگ آ گئے، ذبح کر لیا؟ کہا نہیں ذبح نہیں کرا۔ ارے اتنی دیر میں آئے ہو پھر بھی ذبح نہیں کرا؟ تو سب ہنسے، نہیں کیا آج پتہ کٹ ہو جائے گا ان کا گولوں کا ڈبہ۔ حضرت نے کہا کیوں اتنی دیر میں آئے اور ذبح کر کے نہیں لائے؟ تو عرض کیا کہ حضور میں اگر ذبح کر لیتا تو آپ کی نافرمانی ہو جاتی، آپ کی نافرمانی ہو جاتی، آپ کا حکم ٹوٹ جاتا۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے فرمایا تھے کوئی نہ دیکھے، اسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو میں حضرت جنگل میں گیا، ویرانے میں گیا، بند کمرے میں گیا، جہاں گیا اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، تو میں کیسے ذبح کرتا؟ آپ نے فرمایا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو اللہ تو دیکھ رہا تھا ہر جگہ، جہاں گیا اللہ موجود، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس حضرت نے سینے سے لگایا، پیٹ تھپکی اور کہا بے وقوفوں، اتنے عرصے سے تم پڑے ہو، تم کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی جو اس کو اس تھوڑی سے وقت کے اندر حاصل ہو گئی۔ تو دیکھا آپ نے، تو پتہ چلا کہ یہ کیفیت ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ خالی نماز تک کے لیے محدود نہیں ہے، نماز کے باہر بھی 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، کوئی سانس اللہ سے غفلت میں نہ گزرے۔
ہر وقت اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہو اور یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دکھ رہا ہوں۔ بتائیے یہ نعمت حاصل ہو جائے، یہ استحضار خداوندی نصیب ہو جائے، پھر جھوٹ بول سکتا ہے؟ کسی غیر عورت پہ نگاہ ڈالے گا؟ جی کم تولے گا؟ جھوٹ بولے گا؟ غیبت کرے گا؟ جی خیانت کرے گا؟ اب تو حال یہ ہے، قابل افسوس چیز ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ہی یہ نعمت نہیں ہے، ہم ہی اس سے خالی ہیں۔ عوام کو کیا ہم سوچ کہیں، عوام کو کیا کہیں؟ اس لیے تصوف جو ہے، یہ حضرت مولانا تو جو جواب دیا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ تو جواب ہے ہی کہ تصوف وہ نظام تربیت، وہ نظام زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کو اپنا لینا، اپنی زندگی میں داخل کرنے کے نام تصوف ہے۔ مجھے اسی بات پہ میرے مرشد کی بات یاد آ گئی، میں نے وہ بھی جو ہے عرض کر دیا کہ حضرت شیخ نور اللہ فرقدہ نے ایک بڑے ہندوستان کے عالم کے تصوف کیا بلا، یہ الفاظ تھے ان کے کہ یہ تصوف کیا بلایا، شیخ نے بس یہ جواب دیا، بس مطمئن ہو گئے، زیادہ لمبی کوئی تفصیل و بحث، چونکہ وہ عالم تھے، سمجھ گئے۔ تو تصوف کیا ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تربیت کا وہ نظام ہے جسے اس دنیا کے سب سے عظیم انسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی ہدایت، انسانوں کو راہ راست پر لانے کی محنت کا ایک نظام ہے جو تصوف کی شکل میں جاری ہے۔ انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی ہدایت، انسانوں کو راہ راست پر لانے کی محنت کا ایک نظام ہے جو تصوف کی شکل میں جاری ہے، جسے قرآن مجید نے تزکیہ کہا ہے۔ کتنی جگہ ہے؟ وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ، جی قرآن کریم نے کہا زکاہا قد افلح من زکاہا، جی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کتنی جگہ ہے اس لفظ کا استعمال فرمایا ہم جل مجدہ نے۔ قرآن مجید میں اس کا نام تصوف پڑا، چاہے آپ تزکیہ کہیے یا تصوف، یہ اسی نظام کا عنوان اور اسی نظام کا نام ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا، جس کی وضاحت خود بھیجنے والے پروردگار نے کی۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا، جس کی وضاحت خود بھیجنے والے پروردگار نے کی کہ ہم نے اپنے اس پیغمبر کو کیوں بھیجا، ان مقاصد میں ایک بنیادی مقصد تزکیہ اور تصوف ہے۔ لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت، ان کے دلوں کی پاکی اور صفائی۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے انہی لوگوں میں ایک امی پیغمبر بھیجا جو انہی میں سے ایک ہیں، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یزکیہم، ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ یہ دلوں کی پاکی کا نظام تصوف ہے، یہ دلوں کی پاکی کا نظام تصوف ہے، تزکیہ ہے۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عظمت اور احترام کے لائق اور سب سے زیادہ بافیض اور اصل مرشد رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو مشائخ، جو اہل اللہ، جو اکابرین، جو بزرگان دین لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، لوگوں کو مرید کرتے ہیں، لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کی تطہیر کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس مشن کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ اصل مرشد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم پر چل رہے ہیں۔ اصل فیض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوتا ہے، اصل توبہ، اصل توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ فیضان کا جو سلسلہ ہے وہ اصلاً مرشد کے قلب سے جڑا ہوا نہیں ہے، فیضان کا یہ سلسلہ اصلاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے جاری ہوا، اور مختلف مشائخ کے ذریعے ہر دور میں جاری رہا، آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ اس کو جاری رکھے گا۔ اصل فیضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فیضان اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو وہ اپنے اس مرید کو انہی باتوں کی تعلیم و تلقین فرماتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائی، اور مرید ہونے والا اپنے مرشد کے قلب و نظر سے جو فیض حاصل کرتا ہے وہ اس فیض کا کوئی بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاصل کیا، اور صحابہ سے تابعین نے حاصل کیا، تابعین سے تبع تابعین نے حاصل کیا۔ ایک سلسلہ ہے، ایک آدمی مرید ہوتا ہے تو اپنے مرشد سے مصافحہ کرتا ہے، اصلاً یہ مصافحہ کر رہا ہے اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے، لیکن واسطہ در واسطہ آپ اس کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کا یہ مصافحہ کسی شیخ اور عالم اور کسی مرشد سے نہیں بلکہ خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا صحابہ نے اور فیض حاصل کیا، پھر صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر یہ سلسلہ ہم تک آیا۔ اگر ہم نے کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی تو ہاتھ در ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے، اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا بلکہ اس سے بھی آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول جو تمہارے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر تم کو مرید کرتے ہیں، تمہاری بیعت لیتے ہیں، تمہارے نفس کا تزکیہ کرنے کا آغاز ابتدا کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب بیعت ہونے والوں کے ہاتھ پر ہے، نیچے بیعت ہونے والے کا ہاتھ، پھر مرشد کا ہاتھ، پھر ان کے مرشد کا ہاتھ، اور یہ سلسلہ صحابی تک پہنچے گا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور اس پر خدا کا ہاتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، اور قرآن مجید میں اس کو نقل کیا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان تمام کے ہاتھوں پر ہے۔ تو تصوف در حقیقت انسان کی اصلاح اور تربیت کے اس مکمل نظام کا نام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل میں عرض کروں گا، اس میں کچھ باتیں ذرا باریک بھی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے اگر سنیں گے تو بات بہت واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ تربیت کس انداز سے کی جاتی ہے اور تربیت کس طور پر انسان پاتا ہے، تربیت کس انداز سے کی جاتی ہے اور تربیت کس طور پر انسان پاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ انسان خدا تعالیٰ کی سب سے افضل اور خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل اور خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ،
ارشاد فرمایا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو ہم نے بنایا ہے، مسخرات بامرہ، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمام چیزیں، تمام مخلوقات، شمس و قمر، شجر و حجر، بادل اور ہوائیں، فضائیں، نباتات و جمادات، حیوانات اور انسان و جنات، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں، خدا کے تابع و فرما بردار ہیں۔ وہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تخلیق اس کی عظیم صفت ہے۔ تخلیق یعنی پیدا کرنا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، یہ اس کی عظیم صفت ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جان ڈالنے والا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں انسان کی شکل بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا اور پیدا کرنے والا، ساری چیزیں اس کی مخلوق، اور ان تمام مخلوق میں چاند، سورج، بادل، ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، ستارے، سیارے، دریا، سمندر، حیوانات، نباتات اور جمادات، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، جو انسان کے علم میں ہے اور جو انسان کے دائرہ علم سے باہر ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ بات وضاحت سے کہہ دی گئی کہ ہماری ان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر مخلوق انسان ہے۔ اشرفیت کا مقام انسان کو دیا گیا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ انسانوں کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت کا مقام عطا کیا، اشرفیت کا مقام عطا کیا، ان کے مقام کو ہم نے بلند کر دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین سانچے میں ہم نے انسان ہی کو ڈھال کر پیدا کیا، اور پھر انسان کے جسم کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں پیدا فرمائی ہیں ان کا بار بار قرآن حکیم میں تذکرہ کیا گیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی، اس کو زبان نہیں عطا کی، اس کو دو ہونٹ نہیں عطا کیے، اعضاء کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں بتائیں گے، دنیا میں بھی بتائیں گے اور خود ان کے نفس میں بھی بتائیں گے۔ ان کے جسم میں ہماری نشانیاں اور قدرت کے دلائل موجود ہیں، تو اللہ کی سب سے زیادہ بہتر مخلوق اور سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ انسان میں 4 قسم کی صفات ہیں، انسان میں 4 قسم کی صفات ہیں۔ اس انسان میں اللہ نے مختلف صفات رکھی ہیں۔ علماء اور مشائخ نے بیان فرمایا انسان میں 4 قسم کی صفات اللہ نے رکھی ہیں۔ پہلے نمبر پر حیوانی صفات ہیں، یعنی جانوروں کی جو خصلتیں ہوتی ہیں، جو عادتیں ہوتی ہیں، جانوروں کے رہن سہن کا جو انداز ہے، زندگی گزارنے کے جو طور طریق ہے، ان کو حیوانی صفات کہا جاتا ہے۔ انسان میں جانوروں جیسی صفات ہیں، مثلا جانوروں کی صفتیں کھانا پینا، خواہشات کی تکمیل، لڑائی جھگڑا، کھیل کود، ان کی پوری زندگی ان چند صفات میں گھری ہوئی ہے۔ ایک جانور کھانے پینے، خواہشات کی تکمیل اور کھیل کود کو، لڑائی جھگڑے کو کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ ایک جانور کھانے پینے، خواہشات کی تکمیل، خواہشات کو پورا کرنے اور کھیل کود، لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ نہ اس کی کوئی تجارت، نہ اس کی کوئی زراعت، نہ شریعت کے احکامات اس کے اوپر، نہ عبادتوں کا مزاج اس کے اندر۔ یہ حیوانی صفات ہیں، یہ انسان میں بھی رکھی گئی ہیں۔ انسان میں کھانے پینے کی صفت، لڑائی جھگڑے کی صفت، انسان میں لہو لعب کا مادہ، کھیل کود کا مزاج، یہ حیوانی صفات ہیں جو انسان کے اندر ہے۔ جب انسان حیوانی صفات میں بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ جب انسان ان حیوانی صفات میں بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ حیوانی صفات کی مثال مثلا کھانا پینا ایک صفت ہے، انسان جب اس میں بے اعتدالی کرتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھانے کے اس قدر عادی ہیں کہ وہ جانوروں سے زیادہ کھا جاتے ہیں، جانوروں سے زیادہ ان میں کھانے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ نصیحت کی گئی کلوا واشربوا ولا تسرفوا،
کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، کھاؤ پیو، اللہ نے جو چیزیں بنائی ان سے فائدہ اٹھاؤ، ولا تسرفو، مگر حد سے آگے مت بڑھنا، بے لگام ہو کر ان چیزوں میں مشغول مت ہو جانا۔ لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس صفت میں جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کے ایسے عادی اور شوقین کے علماء والحفیظ، کھانے کی نہیں لگانے کی دوا چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا، ایک شخص کھانے کا بہت شوقین اور عادی تھا۔ ایک دن اس نے خوب سیر ہو کر طرح طرح کے قسم قسم کی چیزیں کھائیں، چونکہ من پسند چیزیں تھیں اور کھانے کی عادت بھی زیادہ تھی، اس لیے اس نے خوب جی بھر کر کھا لیا۔ جب من پسند چیز ہوتی تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہم سب پی لیں گے، کوئی بات نہیں، ہاجمولہ کھا لیں گے، تھوڑا دوڑ لگا لیں گے، ابھی تو بھر لو۔ تو اس من پسند چیزیں تھیں، اس نے خوب جی بھر کر کھا لیا، اتنا کھایا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، پیٹ میں درد ہونے لگا۔ تو پہنچا ایک حکیم صاحب کے پاس کہ اللہ حکیم صاحب، میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، پیٹ میں درد ہے، کوئی دوا دیجئے۔ تو حکیم جی نے نسخہ لکھ کر دیا کہ یہ چیز ہے، اس کو لا کر اس طرح استعمال کرو، اتنے وقت کھاؤ پھر اتنے وقت کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا حکیم جی آپ کھانے کی کوئی دوا نہ بتائیے، مجھ کو لگانے کی دوا بتلائیے، اس لیے کہ اگر کھانے کی کچھ بھی گنجائش باقی ہوتی تو میں کھانا ہی نہیں کھا لیتا۔ اگر کھانے کی گنجائش ہوتی تو پھر کھانا ہی اور کیوں نہیں کھا لیتا؟ تو دوا کھانے کی گنجائش نہیں، اتنا کھا لیا ہے، آپ تو کوئی لگانے کی دوا بتائیے۔ ہاں، اگر کھانے کی کچھ بھی گنجائش باقی ہوتی تو میں کھانا ہی نہیں کھا لیتا، یعنی کچھ بھی اگر گنجائش رہ جاتی تو میں اس کو بھی کھانے سے بھر لیتا۔ اس لیے اب مزید کسی دوا کے کھانے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی لگانے والی دوا بتا دیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ کسی مرشد سے کوئی شخص مرید ہوا، وہ کھانے کا بہت شوقین تھا، بہت عادی تھا۔ مرید ہونے کے بعد اس کی عادت کچھ کم تو ہوئی، لیکن پہلے 30 روٹی کھاتا تھا تو اب 15 روٹی کھاتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوا، آدھا کھانا اس نے کم کر دیا، مگر اس وقت بھی دوسروں سے بہت زیادہ کھا لیتا تھا 15 روٹی۔ اور بیچارے خانقاہ میں جو دوسرے مریدین تھے ان کو دشواری ہونے لگی کہ ہمارے حصے کا کھانا بھی یہ حضرت کھا لیتے ہیں۔ تو ایک دن ان کے مرشد سے انہوں نے شکایت کی کہ وہ جو ہمارے فلانے بھائی ہیں وہ بہت کھا لیتے ہیں، آپ ان کو کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت نے ان کو بلایا اور نصیحت فرمائی، کہتے کہتے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر چیز میں اعتدال کا راستہ اپناؤ، خیر الامور اوسطها، معاملات میں بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ رہے، اوسط درجے کا کام کرے، اس سے آگے نہ بڑھنا چاہیے۔ حدیث کا حوالہ دے کر اس کو نصیحت کی۔ اس پر دست بستہ ادب کے ساتھ اس مرید نے کہا کہ حضرت یہ صحیح ہے کہ آدمی کو اوسط درجے کا کام کرنا چاہیے، لیکن ہر آدمی کا اوسط الگ الگ ہوتا ہے۔ میں جو کھاتا ہوں وہ میرا اوسط ہے، اس سے پہلے اس سے زیادہ کھاتا تھا، اب آپ سے مرید ہوا ہوں تو آدھا کم ہو گیا، یہ اوسط ہے۔ تو بسا اوقات حیوانی صفات میں انسان جانوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بعض انسان جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں کافروں کو تشبیہ دی گئی جانوروں سے، لیکن ایک جملے اس میں بڑھا دیا گیا، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ارشاد فرمایا یہ مشرک، یہ کافر، یہ نافرمان، یہ سرکش، یہ باغی لوگ، یہ اللہ کو نہ ماننے والے، یہ خدا کی نہ ماننے والے، خدا کے احکامات سے سرتابی روگردانی کرنے والے لوگ، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جو چوپایوں کی طرح ہیں، یہ تو انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ جو اللہ کی نعمت استعمال کرے اور اللہ کو نہ پہچانے، بہت باریکی بات ہے۔ مجھے بھی اس پہ خوب سوچنا چاہیے، تنہائی بیٹھ کر کے غور کرنا چاہیے۔ میرے پیاروں، اندر کی آنکھیں کھل جائیں گی، خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اس کے اوپر اگر سوچا اور غور کیا، اپنا حساب لیا، اپنا محاسبہ کیا، تو بہت بڑی رہبری حاصل ہو سکتی ہے۔ جو خدا کی زمین پر چلے، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، جو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے سائے میں رہے اور اس کے بعد من چاہی زندگی گزارے، وہ انسانیت کے جامے سے نکل گیا اور حیوانیت کا جامہ اس نے پہن لیا۔
جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کو نہ پہچانے. دیکھیے آپ جو کہا نا کہ چوپائے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. آپ گھر میں کتا پالیے جی، 1 دن 2 دن 10 دن مہینے 2 مہینے 6 مہینے، تو وہ گھر کے ہر فرد کو پہچاننے لگتا ہے. گھر کے ہر فرد کو پہچاننے لگتا ہے. جیسے ہی آئے فوراً کھڑا ہو جائے گا، دم ہلائے گا، پیروں میں لوٹنے لگے گا جی. دوسرا کوئی آئے گا بھوکے گا، لپکے گا اس کے پیچھے پکڑنے کو. لیکن اس گھر کے ہر فرد کو، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو پہچانتا ہے. اس کو آنے پر بھوکتا نہیں، اس کو پکڑنے کے لیے نہیں لپکتا جی، بلکہ شکریہ ادا کرتا ہے اپنی دم ہلا کر کے اس کو. تو وہ پہچانتا اپنے مالک کو. بکرا بکری لمبا وقت ہو جائے تو بکرا بکری بھی پہچانتے ہیں. مالک آ گیا جی تو بکری بھی خوش ہو جاتی ہے، ہلکی ہلکی آواز میں کرنے لگتی ہے. زیادہ دیر ہو جائے نہ ہو تو چیخنے چلانے لگتی ہے. ہمارے بچپنے میں بکری تھی گھر میں جی، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے آنے کا وقت تھا، وہ اس میں دیر ہو جاتی تھی. عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے، لوگ آ گئے، باتیں شروع ہو گئی، دیر ہو گئی. اس کو اتنا انداز تھا کہ دیر ہو گئی، بس وہ بیٹھتی نہیں تھی، کھڑی ہوتی تھی اور دروازے کی ادھر منہ کر کے چلاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جب وہ مرحوم آتے، جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آتی فوراً حرکت بند کر کے دیکھنے لگتی. بس دیکھتی، دھیرے دھیرے ہنہنانے لگتی، اور پھر والد صاحب رحمت اللہ علیہ آتے، اس ہاتھ پھیرتے، اس پر شفقت کرتے جی، چپ، پھر کوئی کر. تو میرے پیاروں، مجھے بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک جانور اپنے مالک کو پہچانے. کیوں پہچانتا ہے؟ کہ مالک اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے جی. لیکن میرے بھائیو، انسان عموماً اور خصوصاً مسلمان، ہم سب کچھ اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں. کروڑوں کھربوں نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم کتے بلی کو جی، گدھے گھوڑے کو، ہم سب کو پہچانتے ہیں. چچا کو، بھتیجے کو، نانی کو، دادا کو، سب کو پہچانتے ہیں. لیکن میرے پیاروں، نہیں پہچانتے تو اپنے پیدا کرنے والے خالق اس رب کو نہیں پہچانتے، اس کی معرفت نہیں. حضرت فرماتے تھے انسان ریسرچ کرنے پر آ گیا، اتنا ریسرچ کرا کہ چاند و سورج تک پہنچ گیا. اتنا ریسرچ کرا کہ پیشاب پخانے تک پر ریسرچ کر ڈالا. لیکن ریسرچ نہ کرا تو اپنی ذات پر ریسرچ نہیں کرا کہ میں کون ہوں جی، میں کون ہوں. اپنی ذات پر ریسرچ کرا. سب کی معرفت حاصل ہے، لیکن اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی معرفت حاصل نہیں ہے. اس سے ہم جاہل ہیں، اس سے کوسوں دور ہیں. کتنے غم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. میرے پیاروں، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر مسلمان سے حشر کے میدان میں اللہ پوچھ سکتا ہے کیا میں تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا، اتنا گرا ہوا معمولی تھا کہ میری معرفت کو تم نے ضروری نہیں سمجھا اور میری معرفت حاصل نہیں کی؟ تم نے دنیا کی چیزوں کی معرفت حاصل کر لی. اصلی ہے کہ نقلی ہے، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے جی، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ سب کی تم نے معرفت حاصل کری، لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی تم نے معرفت حاصل نہیں کری. کیا میں تمہارے نزدیک ان ساری چیزوں سے اتنا گھٹیا تھا؟ میرے پیاروں، ہم کیا جواب دیں گے؟ حق تو یہ ہے، بندہ ہونے کا حق تو یہ ہے، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، ہر مسلمان پر اور ہر انسان پر بندہ ہونے کا حق تو یہ ہے. اور پھر اس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس رب کو سب سے پہلے پہچانیں، سب سے پہلے اس رب کی معرفت حاصل کریں. سب سے پہلے مجھے، آپ کو، ہر ایک کو اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی معرفت حاصل. اب اپنے آپ کو ٹٹولیے، اکیلے میں بیٹھیے 10-15 منٹ، غور کریے آنکھیں بند کر کے، خلوص کے ساتھ سوچئے، غور کریے میں نے اللہ کی معرفت کی حاصل کرنے کے لیے کیا جد و جہد کی ہے، کیا کوشش کی ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے.
چیزوں کی معرفت کے لیے تو ہفتوں مہینوں سالوں لگائے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت کے لیے میں نے اپنی زندگی کو کتنا کھپایا ہے، کتنا اس کے لیے وقت دیا ہے۔ اس کا میرے پیاروں مجھ سے، آپ سے، سب سے اللہ کے حضور میں حشر کے میدان میں سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے ہم کیا تیاری ہم نے کری ہے، کیا ہمارے پاس جواب ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے آپ اعتبار سے پوچھ لینا چاہیے اور موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تو انسان جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کو نہ پہچانے، خدا کی زمین پر چلے، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، جو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے سائے میں رہے اور اس کے بعد من چاہی زندگی گزارے، وہ انسانیت کے جامے سے نکل گیا اور حیوانیت کے جامہ اس نے پہن لیا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ان آیات میں گھوڑوں کا ذکر ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے گھوڑوں کی قسم قرآن پاک میں کھائی تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ ایسا وفادار جانور ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ ایسا وفادار جانور ہے جو اپنے مالک، روٹی دینے والے، دانہ دینے والے، پانی پلانے والے کا ایسا وفادار ہوتا ہے، ایسا وفادار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو لے کر دشمنوں کی صف میں گھس جاتا ہے۔ اس پر تلواریں چلتی ہیں، تیر چلائے جاتے ہیں، نیزے برسائے جاتے ہیں، وہ سب کچھ سہ لیتا ہے، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا۔ جی، اپنے مالک کو لے کر دشمنوں کی صف میں گھوڑا گھس جاتا ہے، اس پر تلواریں چلتی ہیں، تیر چلائے جاتے ہیں، نیزے برسائے جاتے ہیں، وہ سب کچھ سہ لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا۔ جب ایک جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے تو انسان کو اپنے مالک کا کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک۔ ترجمہ، اے انسان، تجھے کس چیز نے ایسے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ ایک بزرگ حضرت نے اس آیت شریفہ کا جب ترجمہ کیا تو کتنا حسین انداز کے اندر فرمایا، اللہ کا کیسا ایک درد بھرا، پیار بھرا، محبت بھرا انداز ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جو انداز ہے رب کریم کے اس بیان کرنے کا، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت فرمانے لگے، ایک باپ کا ایک ہی اولاد ہو اور کوئی نہیں، نہ بیٹی ہو اور نہ کوئی اور بیٹا ہو، بس ایک ہی بیٹا ہو، اور وہ بھی 50 سال کی عمر میں ملا ہو۔ جی، اب جس کو اتنی عمر میں ایک ہی بیٹا ملا ہو، ایک ہی اولاد ہو، سوچو اس باپ کے دل میں اس کی کیسی محبت ہوگی، کیسی اس کی قدر کرے گا، کس انداز سے اس کی پرورش کرے گا، کیسے ناز و نعمت کے ساتھ اس کو رکھے گا، ہر فرمائش اس کی پوری کرے گا، اس کے سارے ناز و نخرے کو پورے کرے گا، جو کہہ دے گا وہ کرے گا، جو مانگے گا وہ دے گا۔ ایک لوتا بیٹا کیسے پرورش کرتا ہے، کیسے اس کی فرمائشوں کو پوری کرتا ہے، کیسی اس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے، خود تکلیف اٹھا لیتا ہے۔ جی، رات کو اگر اس کہہ دیا تو رات کو جاتا ہے دوڑ کر کے اور اس کی فرمائش کی چیز کو لا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اتنا مشقت کے ساتھ اس اکلوتے بیٹے کو پرورش کیا، پالا۔ لائن خراب ہو گئی، صحبت غلط ہو گئی، جی غلط راستہ اختیار کر لیا،
جس سے زندگی اجڑ جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اب باپ کا بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے، باپ آس امید لگائے ہوئے بیٹھا تھا، اتنی مشقت کے ساتھ، اتنے ناز و نخرے کے ساتھ پرورش کیا تھا، پالا تھا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری حفاظت کرے گا، میرے کو اویرے گا، یہ سب۔ اور وہ آواروں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ رہ رہا ہے، باپ ماں کی طرف دیکھتا بھی نہیں، باپ ماں بلائیں ادھر جاتا ادھر ہے، ہر قدم پر، ہر بات میں باپ ماں کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ تھک جاتے ہیں، کتنا زخمی ہوگا اس کا دل، کتنا غم زدہ اور رنجیدہ ہوگا اس کا باپ۔ میرے پیاروں، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتا۔ بس اس غم زدہ باپ تھک جاتا ہے تو کسی وقت وہ اس بچے کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے اور بٹھا کر اس کے پر شفقت کا، پیار کا ہاتھ پھیرتا ہے، محبت کے ساتھ کہتا ہے، او میرے دل کے ٹکڑے، او میری آنکھوں کے نور، او میرے بڑھاپے کے سہارے، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کس نے بہکا دیا؟ تجھے کس نے گمراہ کر دیا؟ کس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ کس نے تیرے دل میں میری نفرت ڈال دی؟ بیٹا دیکھ، تیرے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا ہے، تو نے جو مانگا وہ تجھے دیا، تیری ہر طرح سے خواہش کو اور تیری تمنا کو میں نے پورا کیا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ کس نے سمجھایا؟ باپ کیسے درد بھرے انداز میں اس کو سمجھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، بے کسی کا ایک کیسا منظر ہوتا ہے، اس کیسا حال ہوتا ہے۔ بس میرے پیارو، اسی انداز سے رب کریم فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے دو آنکھیں میں نے دی دیکھنے کے لیے، میری دیوی زبان سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر چیز میری دیوی ہے، میری زمین پر چل رہا ہے، میری زمین پر کی اگی ہوئی نعمتوں کو فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اے انسان تجھے کس چیز نے ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میرے پگل کریم، اس کریم سے جو کیسا کریم اور کیسا مہربان ہے، اس سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میرے پیارو عزیزوں، اس انداز سے رب کریم اپنے بندوں کو، انسانوں کو مخاطب ہو کر کے کر رہا ہے۔ ہم نے اس اللہ کی محبت اور پیار کی ہم نے قدر ہی نہیں کی، اس کا تصور ہی نہیں کیا، اس کا احساس ہی نہیں کیا کہ میرا رب کیسے پیار سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بڑا اگر سمجھو اس کو تو بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس آیت شریف کے پڑھنے میں کہ میرا رب کتنا پیار کر رہا ہے مجھ سے، کیسے پیار کے ساتھ فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جیسے وہ باپ اپنے بیٹے سے تھک جاتا ہے تو کیسے کہتا ہے، بیٹا تجھے کس نے گمراہ کر دیا؟ کیوں تو یہ دن پہ دن بگڑتا جا رہا ہے؟ کیوں آوارہ ہوتا جا رہا ہے؟ میرے پیارو، اللہ کو کتنا ہم سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہم نے اللہ کی محبت کو، اس کے پیار کو سمجھا ہی نہیں، اس کی قدر ہی ہم نے نہیں کی، اس کو ٹھوکر مارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس حال میں ہیں، یہ ہماری ناقدری کی وجہ سے۔ اللہ ایک پیغام دے رہا ہے، ایک محبت کا پیغام، ایک شفقت ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان تجھے کس چیز نے ایسے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ وہ اللہ اگر چاہتا، جس وقت میری ماں کے پیٹ میں پرورش ہو رہا تھا، چاہتا تو ہاتھ کو ٹیڑھا کر دیتا، آنکھ سے اندھا کر دیتا، ایک آنکھ رہتی، ایک آنکھ سے کاڑا ہوتا، نہیں، پیر سے لنگڑا ہوتا، زبان کی بولنے کی، گویائی کی قوت کو چھین لیتا، زبان ہوتی لیکن بول نہیں سکتا تھا، گونگا ہوتا، لیکن اس رب نے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمایا۔ صحیح سالم، جی صحیح سالم، پورے جسم کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا اس کا فضل اور انعام ہے۔ حیوانی صفات کی دوسری مثال، کبھی کبھی انسان گمراہی میں مبتلا ہو کر جانوروں سے زیادہ سرکش ہوتا ہے۔
کبھی کبھی انسان گمراہی میں مبتلا ہو کر جانوروں سے زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک حیوانی صفت کی مثال بیان کی، اب دوسری صفت سنیے۔ وہ حیوانی صفت ہے لالچ۔ آپ دیکھیے اور فیصلہ کیجیے، کیا انسانوں کا ایک بڑا طبقہ لالچ کا شکار نہیں ہے؟ مال کا لالچ، شہرت کا لالچ، اسباب اور جائیدادوں کا لالچ۔ بعض لوگ باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ جلدی سے مجھے وراثت کا مال ملے، انتظار میں دن گنتے ہیں کہ یہ بڑے میاں انتقال بھی نہیں کر جاتے تاکہ ہمیں ان کا مال مل جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص لاولد تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، پریشان ہوا، دعائیں کی، تدبیریں کی، لیکن اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سے سنا کہ ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے نیچے جا کر جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس نے تلاش کیا اور اس درخت کے نیچے جا کر دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد دے۔ تو اللہ نے اسے اولاد دے دی۔ اب اکلوتی اولاد اس کو ناز و نعمت میں پالا پوسا، نافرمان نکل گیا۔ بہت ہی سرکش، مال کا حریص، لالچی، باپ کی جائیداد کا متمنی، جب وہ جوان ہو گیا اور اس کے والد بوڑھے ہو گئے تو اپنے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا تھا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ میرے والد نے میری پیدائش کے لیے کسی درخت کے نیچے جا کر دعا مانگی تھی کہ اولاد ہو جائے، وہ دعا قبول ہو گئی۔ اگر مجھ کو اس درخت کا پتہ معلوم ہو جائے تو میں وہاں جا کے دعا مانگوں کہ اللہ میرے باپ مر جائے۔ دیکھیے مال کی کیسی حوث ہے کہ باپ کے جلد مر جانے کی تمنا کر رہا ہے۔ اشعب طماع کے واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ بہت ہی لالچی آدمی تھا، اشعب نام تھا اور لالچ کی وجہ سے طماع لقب پڑ گیا تھا۔ بہت حریص اور لالچی، بچے اس کی عادت کی وجہ سے اس کو ستاتے تھے، پیچھے لگ جاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت سارے بچے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ ان کو بھگانے کے لیے اس نے کہا، ارے جاؤ، دیکھو فلاں آدمی مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ بچوں کو بھگانے کے لیے جھوٹی بات کہہ دی۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، بہل گئے اور اس طرف چلے گئے۔ اب جب وہ آگے چلے گئے تو اس لالچی آدمی کے دل میں ایسا خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح میں وہ بانٹ رہا ہو، اس لیے مجھ کو بھی چلنا چاہیے، اور اب یہ بھی ادھر ہی دوڑ پڑا۔ لو، آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو یہ حیوانی صفات ہیں جو انسان کے اندر رکھی گئی ہیں۔ شیطانی صفات کا ذکر قرآن کریم میں، حیوانی صفات سے آگے بعض شیطانی صفات ہیں، حیوانی صفات سے آگے بعض شیطانی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان کی جو صفت بار بار بیان کی گئی ہے وہ تکبر ہے، بڑائی کا جذبہ ہے، انانیت، فخر، غرور، سرکشی، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ کے آگے نافرمانی کا اظہار اور اعلان، یہ سب قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ تکبر کی راہ اس نے اپنائی اور اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ کہا گیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدک، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کے آگے تم کو کون سی چیز سجدہ کرنے سے روک رہی ہے؟ شیطان سے کہا کون سی چیز روک رہی تجھے سجدہ کرنے سے؟ تو کیا کہا اس نے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ آدم کا پتلا ہے جس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ آگ خاک کے آگے جھک جائے یہ نہیں ہو سکتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ غرور اور تکبر کا راستہ اپنایا، دوسرے کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کہہ دیا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، ہمارے دربار سے نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو اور تم پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ تکبر تو اللہ کو زیب دیتا ہے۔ وہ اللہ جو تمام نظام کائنات کو چلانے والا ہے، وہ جس کی ذات میں ساری خوبیاں جمع ہیں، وہ جو تمام اختیارات کا مالک، وہ پروردگار جس میں عیب نام کی کوئی چیز نہیں، نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی خطا اور غلطی نہیں، وہ جو بے نیاز ہے، وہ تمام انسانوں کا پالن ہار ہے، وہ جو کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی سے دبتا نہیں، کسی سے خوف کھاتا نہیں، جس کی قدرت میں تمام چیزیں داخل ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام اقتدار اور بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔
اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے. اس کو انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑائی کا راستہ اختیار کرے، تکبر غرور کو اختیار کرے. انسان کو زیب نہیں دیتا. تکبر ہلاک کر دینے والی برائی ہے. اس لیے حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد کے سر میں 2 زنجیریں لگی ہوئی ہیں. آدم کی تمام اولاد کے سر میں 2 زنجیریں لگی ہوئی ہیں. آدم کو کوئی بیٹا ایسا نہیں جس کے سر میں 2 زنجیریں نہ لگی ہوئی ہوں. ایک زنجیر اللہ نے 7ویں آسمان تک کھینچ رکھی ہے اور ایک زنجیر اللہ نے 7ویں زمین تک کھینچ رکھی ہے. جب آدم کا کوئی بیٹا اللہ کے آگے تکبر کرتا ہے، بڑائی جتلاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی زنجیر کو حرکت دیتے ہیں. جب آدم کا کوئی بیٹا اللہ کے آگے تکبر کرتا ہے، بڑائی جتلاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس زنجیر کو حرکت دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں اور اس کو 7ویں زمین تک نیچے پہنچا دیتے ہیں، ذلیل رسوا کر دیتے ہیں. اور جب کوئی انسان اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے اور عاجزی کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ اس کو آسمان والے زنجیر کے ذریعے کھینچتے اور آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی عظمت کے مقام اور بلندی سے اس کو مالا مال فرماتے ہیں. تکبر اللہ کو ناپسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے. اس لیے اعلان فرمایا، من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الی یوم القیامہ. جو اپنے کپڑے پائجامے اپنی تہمت کو زمین کے اوپر غرور کی وجہ سے گھسیٹے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. اور یہ ارشاد فرمایا، العزت ازاری والعظمت ردائی فمن نازع عنی قسمتہ. عزت اور عظمت بڑائی، عزت عظمت اور بڑائی میری چادر ہے. اگر کوئی شخص اس کو چھیننا چاہے گا تو میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. تکبر کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا. ابلیس اسی تکبر کی وجہ سے ذلت کی کھائی میں جا گرا. عزازیل یعنی ابلیس کو تکبر نے طوق لعنت میں گرفتار کر دیا. عزازیل یعنی ابلیس کو تکبر نے، گھمنڈ نے، بڑائی نے طوق لعنت میں گرفتار کر دیا اور اللہ کے دربار سے اسے نکال دیا گیا. اس نے نکلتے ہوئے بھی سرکشی دکھائی. یہ بھی اسی کی صفت ہے. کہا کہ مجھ کو قیامت تک مہلت ملنی چاہیے. مہلت اس لیے طلب کی کہ جانتا تھا کہ اگر اللہ مہلت نہیں دے گا تو پھر میرا منصوبہ پورا نہیں ہو سکے گا. ابلیس میں کس چیز کی کمی تھی؟ ابلیس میں کس چیز کی کمی تھی؟ بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. کس چیز کی کمی تھی؟ ایک بزرگ نے بڑی اونچی بات لکھی ہے، ابلیس اللہ کو پہچانتا تھا. ابلیس اللہ کو پہچانتا تھا، عارف تھا. ابلیس اللہ کو پہچانتا تھا، عارف تھا. ابلیس میں 3 عین جمع تھے. ابلیس میں 3 عین جمع تھے. ایک تو عالم تھا، بہت زیادہ علم رکھتا تھا، عالم کا عین. دوسرا عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار، 70,000 سال عبادت کی. زمین کا کوئی چپا ایسے نہیں جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. تو عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار. اور تیسرے عارف تھا، خدا کا مزاج آشنا تھا. یہ 3 عین اس کے اندر موجود تھے، عارف، عالم، عابد. عارف پہچاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا. عابد جی اس کی عبادت بندگی کرنے والا. عالم علم رکھنے والا، جاننے والا. یہ 3 عین اس کے اندر جمع تھے. ایک عین کی کمی تھی، عین
ایک عین کی کمی تھی جس کی وجہ سے گمراہ ہوا اور دربار سے نکال دیا ہے۔ وہ کیا کمی تھی ایک عین کی؟ وہ خدا کا عاشق نہیں تھا، خدا کا عاشق نہیں تھا، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، مگر اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اللہ سے محبت تعلق ہوتا تو جس وقت کہا گیا جھک جاؤ تو سب سے پہلے جھک جاتا، اس لیے کہ محبوب کے حکم کے بعد چاہنے والا کبھی چوں چرا نہیں کرتا، وہ اطاعت اور تسلیم کا راستہ اپناتا ہے۔ چنانچہ ابلیس نے سرکشی کی اور کہا کہ آپ نے مجھے نکال تو دیا لیکن اب میں جاؤں گا دنیا میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر آپ کے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا، راستے سے بھٹکاؤں گا، ہر طرف سے ان کی خواہشات میں مبتلا کروں گا، آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، ان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دوں گا، طرح طرح کی چیزیں ان کے لیے مزین کر کے سجا کر پیش کروں گا۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار مختلف اعمال کو، برائیوں کو خوشنما بنا کر اچھا لیول چڑھا کر کے پیش کرنا بھی ہے، برائیوں اور گناہ کو اچھا لیول، جیسے بہت سے جو لوگ لیول تو ہوتا ہے اصلی مال کا اور اندر بھرا ہوتا ہے نقلی، لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی شیطان جو ہے گناہوں کے اوپر اور نافرمانی کے اوپر اچھا لیول لگا دیتا ہے، ان کو سجا کر مزین کر کے پیش کرتا ہے اور انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کو شیطان نے بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا، یہ سارے کام میں دنیا میں کروں گا۔ خدا کے سامنے ایسی سرکشی کے الفاظ اس نے کہے تو جواب بھی اسی لبے لہجے میں دیا گیا، اور جواب دنیا کے تمام سرکش انسانوں کے لیے بھی ہے، تمام سرکش جناتوں کے لیے بھی ہے۔ جو جواب قرآن کریم میں ابلیس کو اللہ عز و جل نے دیا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے میں دنیا میں جا کر گمراہ کروں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تو ہم سے بھی سن لے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے دوزخ کی آگ کو بھر کر رہوں گا، میں تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے دوزخ کی آگ کو بھر کر رہوں گا۔ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ، لام اور نون تاکید کے ساتھ کہ میں ضرور بیٹھ جاؤں گا اور یقیناً گمراہ کروں گا، تو اللہ نے بھی تاکید کے ساتھ کہا لَأَقْعُدَنَّ، بے شک ہم بھی یقیناً دوزخ میں ڈال کر رہیں گے تجھ کو بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی۔ تکبر، غرور، سرکشی، انانیت، دوسروں کو حقیر سمجھنا شیطانی صفات ہے۔ بس آج کی اس مجلس کا تفصیل تو سب سن لیا آپ نے، لیکن کام کی بس ایک ہی چیز ذہن میں رکھیے اور اس کے لیے سوچئے، غور کریے، تڑپیے۔ پچھلی رات میں اٹھ کر خدا کے سامنے گرم گرم آنسو بہائیے، توبہ کریے، معافی مانگے، اے اللہ تیری نعمتوں سے لطف انداز ہو رہا ہوں، تیری نعمتوں کو حاصل کر رہا ہوں، اے اللہ میں نے دنیا کی ایک ایک چیز کی معرفت حاصل کی، ایک ایک چیز کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، اے اللہ تو میرا پیدا کرنے والا اور تو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور تیری قدرت سے میں زندہ ہوں زمین پر اور سانس لے رہا ہوں، اے اللہ میں نے تجھی کو نہیں پہچانا، تیری ہی معرفت حاصل نہیں کی، یہ میری بہت بڑی بھول اور چوک ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ جتنا میرے پیاروں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگی، اور جس کرب درد کے ساتھ آپ اور میں اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے اور پھر بھیک مانگیں گے، پیارے اللہ آپ اپنی معرفت مجھے عطا کر دیجیے، اور پھر جس راستے پر چل کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے پھر اس راستے پر بھی چلنا پڑے گا، نہیں تو نفس اور شیطان کہے کہ تو رات کو روئی لیا، معافی مانگ لی، معرفت مانگ لی، بس مل جائے گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں وہ تو خطا کی ہے تو اس جرم کی معافی، اور پھر وہ کوئی بھی نعمت مل جائے، معرفت اللہ کی معرفت مل جائے، اس کو مانگنا،
پھر مانگنے کے بعد اس راہ پر چلنا، اپنے آپ کو ڈالنا جس راہ پر چلنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھ لیجئے سینکڑوں اولیاء اللہ اور مشائخ عظام نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا، مٹا دیا اپنے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے راستے پر۔ اللہ نے ان کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمایا، اپنی معرفت ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو ہم خالی دعا پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس دعا کر لیے اب معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسی دعا پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ کھانا مت کھائیے گا آپ جی، اور دعا پہ کریے کہ اللہ پیٹ بھر دیجئے، آپ مجھے میری بھوک دور کر دیجئے جی۔ آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کروں گا میں تو میری بھوک ختم ہو جائے گی اور کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ سارے کاروباری نظام کائنات ہی ٹھپ ہو جائے، دعا کرو بھوک ختم پیٹ بھر جائے۔ وہاں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، وہ تو کھانا پڑے گا، کتنا ہی بڑا ولی ہو بزرگ ہو کھانا پڑے گا تب بھوک دفع ہوگی جی۔ کھائے بغیر بھوک دفع نہیں ہوگی، اختیار کرنا، چونکہ اسباب کی دنیا ہے۔ اس لیے معرفت اللہ کی حاصل ہو اس راستے پر بھی مجھے آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا جس راستے پر چل کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس کا مجھے بھی ہمت، شوق، جذبہ، طلب، درد و کرب اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور امت کے ہر فرد کو اپنے کرم سے عافیت سے عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، صلی اللہ علی النبی الکریم وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم اجعلنا سامعین مطیعین، اللہم اجعلنا سامعین مطیعین، اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین ولا نادمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔